السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی اعظم محمد اسحاق صاحب، میرے اکثر دوست بریکٹ میں لکھا ہے اہل سنت سے اس بات پر تبادلہ خیال ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم قبر میں جائیں گے مرنے کے بعد تو فوراً ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائیں گے تو سارے غم عذابات دور ہو جائیں گے، یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں کسی کو دکھ نہیں دیتے، اس لیے ہم کو قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے دکھوں کے لیے کافی ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ وہ کسی عقیدے کی بنا پر ایسا کہتے ہیں یا خوش فہمی میں مبتلا ہے؟ بس انہوں نے جو حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ فرشتے پوچھتے ہیں اس سے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا، اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔ اس سے انہوں نے سمجھا کہ عربی زبان کے مطابق جب کہتے ہیں اس آدمی کے بارے میں تو کوئی ہے نا سامنے جس کے بارے میں ھذا الرجل کرے، ھذا اس میں اشارہ ہے قریب کے لیے، اس لیے پاس ہی آپ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔ اس سے انہیں یہ سمجھ آئی اور وہ اس پر جم گئے۔ اب اس پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیسے مولانا لکھتے ہیں احمد یار کہ جو نا ارشاد الساری میں علامہ کسرانی نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام جو ہے نا وہ نظر آتے ہیں تو کہتا کہ مومنوں کے لیے یہ بہت بڑی بشارت، بشرا عظیم، مومن کے لیے بہت بڑی بشارت۔ مگر یہاں انہوں نے غلط بات یہ کی کہ اس کے آگے انہوں نے کسرانی رحمۃ اللہ نے لکھا تھا اگر یہ بات ہوتی تو مومن کے لیے بڑی بشارت تھی، مگر اس بارے میں دین میں کوئی چیز ثابت نہیں، اور جنہوں نے حاضر رجل سے نکالا وہ عربی زبان ان کا ساتھ نہیں گئی، اس کے لیے کسی شے کا سامنے ہونا ضروری نہیں، بے شک وہ دور ہو، نظروں سے اوجھل ہو، مگر اس آدمی کے ذہن میں ہو کہ کس کا پوچھ رہے ہیں۔ جیسے اس حدیث میں بھی آتا کہ جب وہ پوچھتے ہیں یہ کہتا مجھے تو سمجھ نہیں آئی، وہ پھر کہتے ہیں اللہ جی بعث فیکم، جو تم نے رسول بنا کر بھیجا گیا، پھر بھی سمجھ نہیں آتی، پھر وہ کہتے ہیں محمد، اس لیے سامنے وغیرہ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ایسے ہے جیسے احمد بن قیس کہتے ہیں کہ میں نکلا ہتھیار لگا کر صحیح بخاری میں کہ لینصر ھذا الرجل، کہ میں اس آدمی کی مدد کروں۔ اب علی کہاں، ہزاروں میل دور، کیا یہی رہا حاضر رجل، کیونکہ پتہ ہے کہ اس وقت جھگڑا حضرت علی کا چل رہا تھا، اس لیے فرمایا میں اس آدمی کی مدد کے لیے نکلا تھا، مگر ابو بکر نے روک دیا کہ نہیں مسلمان آپس میں لڑائی اچھا نہیں لینا چاہیے۔ تو حاضر رجل بے شمار جگہ آیا، جو کیا بات چل رہی تھی حاضر رجل کی بات، تو وہ دیکھیں کہاں تھا بیٹھا ہوا ہرکل عیسائی بادشاہ، جب آپ کا خط گیا اس نے کہا بڑھاؤ اگر کوئی لوگ اس کو جاننے والے جس کا یہ خط آیا، تو ابو سفیان اور اس کا قافلہ وہاں گیا ہوا تھا، ان کو حاضر کیا گیا، تو اس وقت اس نے کہا ایو کو اقرب و نسب بحاضر رجل، اس آدمی کے ساتھ میں سے رشتے میں کون زیادہ قریبی، وہاں کہہ رہا حاضر رجل، حضور نہیں تھے، یعنی ہزاروں مثالیں اس کی کہ حاضر رجل کہا جاتا ہے، کوئی سامنے نہیں ہوتا نا۔ تو کستلانی بیچارے نے تو لکھا تھا اگر یہ بات ہوتی تو مومن کے لیے بڑی خوشی کی بات، مگر صحیح نہیں ثابت ہوئی، وہ اگلا ٹکڑا چھوڑ کہ صحیح کوئی نہیں ہوئی یار، حاضر رجل یہ کام نہیں رکھا، ٹھیک ہے۔ اس لیے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور امام سیوطی سب کہتے ہیں کہ جو حاضر رجل سے نکالتے ہیں وہ عربی سے کوڑا ہے، اس سے کوئی نہیں نکلتا، نہ اس کی کوئی دلیل ہے، آپ نہیں وہاں ہوتے۔ باقی قبرستان جا کے آپ جنازہ اگر آپ کا رہ گیا تو آپ قبرستان جا کے قبر پہ کھڑے ہو کے بھی جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ایک بوڑھی عورت جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، جب وہ فوت ہو گئی تو صحابہ نے رسول اللہ کو نہیں بتایا اور راتوں رات جنازہ پڑھ کے دفنا دیا۔ کچھ دن کے بعد نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی، تو بتایا گیا کہ وہ تو فوت ہو گئی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ۔ اب حضور علیہ السلام کو کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو ہر مومن کی قبر میں جاتے ہیں، تو 3 دن پہلے تو آپ تشریف لے گئے ہوں گے، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ یہ مر چکی ہے۔ اس زمانے میں یہ عقیدے نہیں ہوا کرتے تھے، نہ کسی کے دماغ میں ہوتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قبر پہ لے گئے، تو آپ علیہ السلام نے جا کے وہاں پہ قبرستان میں اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر جنازہ پڑھا۔ یہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں تو قبر سامنے ہوتی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے قبر کی ایسی سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے کہ آپ کا قبلہ کی طرف رخ ہو اور قبر آپ کے سامنے ہو۔ پہلا سوال ہوگا مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوگا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ہوگا، ترمذی میں تو الفاظ ہیں من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ بخاری میں الفاظ ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل،
تو اس مرد کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، یا تو کیا کہے گا اس کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام کی شکل مبارک دکھائی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے اس مرد کے بارے میں، تو یہ حاضر رجل، وہ کہتے ہیں حاضہ کا مطلب تو ہے کہ وہاں پہ موجود ہوں گے۔ سر اگر حاضہ کا مطلب وہاں پر موجود ہوں گے تو اس کے جواب میں یہ تو نہیں ہونا چاہیے ہوا محمد رسول اللہ، ہوا تو پھر جو ہے وہ تھرڈ پرسن کا صیغہ ہے، ہونا چاہیے حاضہ محمد رسول اللہ۔ اس کا جو ایک طریق ہے مسند احمد اور سنن ابی داؤد میں، اس میں الفاظ ہیں اس مرد کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، الذی بعث فیکم، جس کو اللہ نے تم میں مبعوث کیا تھا نبی بنا کے۔ یہ نہیں کہ یہ جو قبر میں آپ کے سامنے آئے ہوئے ہیں یا کوئی قبر میں تصویر دکھائی جاتی ہے، یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ تو یہ 3 سوالات، اور ایک چوتھا سوال ہے جو میں نے ایکسپلور کیا تھا، جس کی وجہ سے کافی ہنگامہ کھڑا ہوا کہ قبر میں 3 نہیں 4 سوال ہوں گے۔ وہ چوتھا سوال جو ہے وہ مؤمن کے لیے اور منافق کے لیے ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ وہ بخاری میں بھی ہے، سنن ابی داؤد کے اندر بھی۔ مؤمن جو ہے وہ تینوں سوالوں کے جواب دیتا ہے تو فرشتے چوتھا سوال کرتے ہیں کہ تجھے کیسے پتہ چلا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور نبی علیہ السلام کے نبی ہونے کی تصدیق کی۔ تو اللہ کی کتاب اگر پڑھی نہیں ہوگی تو تصدیق کیسے کریں گے؟ یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ تصدیق کریں گے۔ تو اور منافق کہتا ہے ہائی ہاتا لا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ پتہ نہیں،